ومعين دين ملته ومجدد أهل سنته وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. سبحان اللہ. آمین. قبل اس کے آیت مبارکہ کی روشنی میں ہماری گفتگو تھوڑی دیر کے لیے آگے بڑھے. سب سے پہلے دونوں جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، باغ جنت میں لے جانے والے، آب کوثر کا جام پلانے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، شفاعتی لہر کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، عرب والے عجم والے، مکہ والے لامکہ والے، سبحان اللہ. آقائے نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. فقر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت کنز الکرامت جبل الاستقامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان جب کربلا کے امام اور ان کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسن. حسین اور حسن پھول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی خطیب رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہو سکتا ہے کل کو کوئی یہ کہے یہ بریلی والوں نے کہا ہے، آؤ ہم اجمیر والوں سے پوچھیں. اے غریب نواز، آپ ہمارے امام کی بارگاہ میں کیا کہتے ہو؟ آپ اپنا موقف حسین پاک کے تعلق سے کیا رکھتے ہو؟ تو سرکار سرکاراں خواجہ خواجگاں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز بارگاہ امام عالی مقام میں عرض کرتے ہیں شاہ است حسین، شاہ ہے حسین، بادشاہ است حسین،
بادشاہ ہے حسین. ہم نے کہا حضور بس اتنا ہی. کہا نہیں آگے سنو. دین است حسین, دین ہے حسین, دین پناہ است حسین. سبحان اللہ دین کو پناہ دینے والا ہے حسین. سبحان اللہ. ہم نے کہا حضور بس اتنا ہی. کہا نہیں اتنا ہی نہیں. سردار نداد دست در دستے یزید, سر دے دیا, سر دے دیا, اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا. سردار نداد دست در دستے یزید, سر دے دیا, اپنا پاک ہاتھ ناپاک یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا. سردار سر دے دیا, نداد دست ہاتھ نہیں دیا. در دستے یزید, یزید کے ہاتھ میں حق کے بنائے لا الہ است حسین. حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شہید اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. وہ امام سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ تھوڑی سی آپ کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں. 4 ہجری اور 5 شعبان المعظم کو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس شکم سے آپ دنیا میں تشریف لائے. اور جب آپ نہیں آئے تھے تو چند روز پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی حضرت سیدتنا ام الفضل بنت الحارث, جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں, انہوں نے خواب دیکھا رات میں, اور اس خواب سے اتنی ہیبت زدہ ہو گئیں, اتنی خوف زدہ ہو گئیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو ان کا جسم لرز رہا تھا, ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چچی جان آپ کانپتی کیوں ہو؟ عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک رات بڑا ہیبتناک خواب دیکھا ہے. سرکار فرماتے ہیں کون سا خواب ہے, اس کو بیان فرماؤ. آپ کی چچی عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خواب بیان کرتے ہوئے میری زبان لرز رہی ہے, میرا بدن کانپ رہا ہے. آقا فرماتے نہیں, بے جھجک بیان کرو. حضرت ام الفضل عرض کرتی ہیں, رات جب میں سوئی تو میں نے دیکھا اللہ کا ایک مقدس فرشتہ آپ کے پاس آیا, آپ کے سینے کو چاک کرا, دل نکالا, اس کے 2 ٹکڑے کرے اور ایک ٹکڑا میری گود میں لا کر رکھ دیا, میری گود میں لا کر رکھ دیا. سرکار دو عالم نے سنا, مسکرائے, فرمایا چچی جان اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. ان قریب میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے شکم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا. اصل میں وہ بیٹا جب پیدا ہوگا تو وہ تمہاری گود میں سب سے پہلے دیا جائے گا. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ پیدا تو میری بیٹی کے شکم سے ہوگا, لیکن دراصل وہ میرے دل کا ٹکڑا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، حضرت امام علی مقام سیدہ فاطمہ زہرا کے بطن سے دنیا میں تشریف لے آئے۔ آقائے کریم نے ان کا عقیقہ خود فرمایا، اور پھر 7ویں دن ان کا نام، ان کی کنیت، حضرت امام حسین کی کنیت، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کا اسم گرامی رسول کریم نے حضرت حسین رکھا۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا، اے لوگوں تمہیں پتا ہے حضرت ہارون کے 2 شہزادے تھے، ان 2 شہزادوں میں بڑے شہزادے کا نام شبر تھا اور دوسرے چھوٹے شہزادے کا نام شبیر تھا، تو میں نے بھی اپنی بیٹی کے بیٹوں یعنی اپنے دونوں نواسوں حضرت امام حسن ان کا نام شبر کے نام پہ رکھا ہے، اور ان کے چھوٹے بیٹے حسین ان کا یہ نام شبیر کے نام پہ رکھا ہے، کیونکہ شبر و شبیر یہ سریانی زبان ہے، اور اگر سریانی زبان کا ترجمہ عربی میں کر لیا جائے تو اس کا معنی حسن و حسین ہو جایا کرتا ہے، حسن و حسین ہو جایا کرتا ہے۔ عرض کرتے صحابہ، اے میرے آقا، آج تک مدینہ کے اندر ہم نے کبھی حسن نام کا فرد نہیں سنا، آج تک مکہ کے اندر ہم نے کبھی حسین نام کا فرد نہیں سنا۔ میرے آقا، وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایسے 2 نام رکھے ہیں کہ جن کے نام کے دوسرے لوگ ملتے نہیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین نام کے اگر تمہیں لوگ ملے تو کہاں سے ملے؟ یہ جو 2 نام ہیں اللہ نے ان کو جنت کے اندر خفیہ رکھا تھا، اللہ نے ان دونوں ناموں کو جنت میں پوشیدہ رکھا تھا۔ آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین دنیا کے نام نہیں ہے بلکہ جنت والوں میں سے 2 نام ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم، یا حسین، بلند آواز میں یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ حیدری۔ اور آگے چلو، تھوڑا سا امام علی مقام کا بچپنے کا دور ہے۔ ننھے ننھے قدموں سے سیدنا امام حسین اپنے نانا جان کی خدمت میں حاضر آ گئے۔ اے نانا جان، جو اہل مدینہ ہیں، جو آپ کے عشاق ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ کے غلام ہیں، ہم نے دیکھا ہے ان کے پاس طرح طرح کی سواریاں ہیں، کسی کے پاس اونٹ کی سواری ہے تو کسی کے پاس گھوڑے کی سواری ہے، کسی کے پاس خچر کی سواری ہے۔ اے میرے آقا، کوئی اونٹ کی سواری کا لطف لیتا ہے تو کوئی گھوڑے کی سواری کا لطف لیتا ہے تو کوئی خچر کی سواری پر سواری کیا کرتا ہے۔ یہ میرے آقا، ہمارے پاس تو اونٹ بھی نہیں، ہمارے پاس تو گھوڑا بھی نہیں، ہمارے پاس تو خچر بھی نہیں۔ آقا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سواری کریں، ہمارے پاس اونٹ تو ہے نہیں، ہم کس کی سواری کریں؟ آقا مسکراتے ہیں، فرمایا شہزادے پریشان نہ ہو، آؤ آؤ میرے قریب آؤ۔ سیدنا امام حسین ننھے ننھے قدموں سے اپنے نانا کے قریب میں آ گئے۔ سرکار دو عالم، تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے پیشوا جب شہزادے کو قریب میں لے آتے ہیں
तो आकाए दो आलम अपने मुकद्दस घुटनों को जमीन पर टेक देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार अपने शहजादे के लिए ऊंट बन गए, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार अपने शहजादे के लिए घोड़ा बन गए। रसूल को घोड़ा कहना ये रसूल की बेअदबी है, रसूल को ऊंट कहना ये रसूल की तौहीन है। हजरत हुसैन ने अर्ज किया, आका हमारे पास सवारी नहीं है, हम किस पर सवारी करें? मेरे आका ने सुना, फरमाया शहजादे करीम में आ जाओ। शहजादा करीम में आ गया। सरकार ने अपने घुटने को जमीन पर लगा दिया। जब घुटने जमीन पर लगे तो सरकार की पुश्ते अधर हम्मार हो जाती है। फरमाया शहजादे आ, मेरी पीठ पर बैठ जा, मेरी पुश्त पर सवार हो जा। शहजादा हुसैन रसूल पाक की पुश्त पर सवार हो जाता है। अब जब शहजादा सवार हो गया तो शहजादा अर्ज करता है, ए नाना जान, मैंने देखा है आपके गुलामों को, जब आपके गुलाम घोड़े पर बैठ जाते हैं, जब आपके गुलाम सवारी पर बैठ जाते हैं तो उनके हाथों में दो रस्सियां आ जाती हैं, जिन्हें लगाम कहा जाता है, जिन्हें बांग कहा जाता है। ए मेरे आका, हमारे पास सवारी तो है लेकिन लगाम नहीं है, कुर्बान जाओ। मुस्तफा जाने रहमत अपने शहजादे हजरत हुसैन से फरमाते हैं, शहजादे परेशान क्यों होते हो? ये जो मेरी लंबी लंबी जुल्फें नीचे लटक रही हैं, इनको अपने हाथों से पकड़ लो। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी की जुल्फों की अजमत क्या है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल्लैले इज़ा सजा, नबी की जुल्फें वल्लैले इज़ा सजा है। वो अल्लाह नबी के गेसू हजरत इमाम हुसैन के हाथ में आ जाते हैं। अब जब गेसू हाथ में आए तो इमाम आली मकाम कभी दाएं तरफ के गेसू खींचते हैं तो सरकार दाएं तरफ चल देते हैं, कभी बाएं तरफ के गेसू खींचते हैं तो अल्लाह सरकार कभी बाएं तरफ मुड़ जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए शहजादे, अल्लाह और कोई तमन्ना है? हजरत हुसैन अर्ज करते हैं, ए नाना जान, जब लोग ऊंट की पीठ पर बैठते हैं तो पीठ अल्लाह तो वो ऊंट से बात करते हैं। अल्लाह ऊंट उसके जवाब में कुछ न कुछ बोला करता है। आका हम सवारी पर तो बैठ गए, हाथों में लगाम तो आ गई, लेकिन आका आप हमसे कलाम नहीं कर रहे हो। आका कलाम फरमाते हैं, फरमाते शहजादे सुन, ये जो मेरे गेसू तेरे हाथ में है, असल में ये मेरे गेसू नहीं है। आज उम्मत की लगाम मैंने तेरे हाथ में दे दी है। कल करबला के मैदान में अपने 72 साथियों को लेकर जाएगा। तू किधर चलेगा? उम्मत उधर चलेगी, तू किधर चलेगा? कौम उधर चलेगी। और आज ये तेरा वतन तो तेरी पीठ के ऊपर है। याद रख, करबला के मैदान में कुरान का वजन तेरी पीठ पर होगा, शरीयत का वजन तेरी पीठ पर होगा, इस्लाम का वजन तेरी पीठ पर है, खुदा के कानून का वजन तेरी पीठ पर होगा। ऐसे माहौल में अपने भाई के बाजू कटाना तेरा काम होगा, आसिफ की जवानी लुटाना ये तेरा काम होगा, आईने मोहम्मद का बदपना बिखरना ये तेरा काम होगा, अली असगर के बदपने को कुर्बान करना ये तेरा काम होगा, अपने सर को कटाना ये तेरा काम होगा, इस्लाम बचाना ये तेरा काम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खतीब रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया। आपने सुना होगा 10 मुहर्रम शरीफ के उस दर्दनाक अलमनाक वाकया को, जब करबला के मैदान में इमाम आली मकाम ने अल्लाह अपने पूरे खानदान को इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान फरमा दिया। अब कोई भी फर्द जब ना बचा तो इमाम आली मकाम अपने खेमे के अंदर आए और आने के बाद आप एक संदूक के पास पहुंचे और उस संदूक में से आपने कुछ सामान निकालना शुरू किया।
اس میں سے حضرت امیر حمزہ کا آپ نے نیزہ نکالا، حضرت جعفر طیار کی ڈھال نکالی، حضرت مولا علی کی ذوالفقار حیدری نکالی، رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس امامہ شریف نکالا، جبہ شریف نکالا۔ امام علی مقام جب جبہ زیبتن کرنے لگے، جب امامے کے پیچ اپنے سر پہ باندھنے لگے، تو آپ کا شہزادہ جس کو کہ ہم اور آپ آج حضرت امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ بخار کی حالت میں تھے اور خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ آج میرے والد گرامی کربلا کے نینوہ میدان میں اپنی ہستی کو قربان کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کئی دنوں سے آپ کو بخار آ رہا تھا۔ سیدنا امام زین العابدین جن میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، پوری قوت صرف کری، اور قوت صرف کرنے کے بعد آپ بستر علالت سے اٹھتے ہیں، اپنے والد گرامی امام علی مقام کے قدموں کو چومتے ہیں۔ ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہوتے ہوئے بیٹے کی موجودگی میں آپ کربلا میں شہید ہو جاؤ؟ ابا، بھیا علی اصغر نے جام شہادت نوش کر لیا، بھائی علی اکبر نے جام شہادت نوش کر لیا، بھائی حضرت اللہ قاسم نے جام شہادت نوش کر لیا، چچا حضرت عباس نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے بازو کٹا دیے۔ کہ ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے آپ کے دیگر شہزادے تو جام شہادت نوش کر جائیں اور میں یہیں پر رہوں، اور میرے سامنے آپ شہادت پا جائیں؟ ہے بابا جان، آپ مجھے جانے کی اجازت دیجئے، آپ کے بغیر زندگی میں مزہ نہ آئے گا، آپ کے بغیر زندگی بے رنگ اور بے رونق ہو جائے گی۔ بابا جان، آپ مجھے جانے کی اجازت دیں، اس سے پہلے کہ ظالموں کے تیر آپ کی طرف چلیں، میں ان تیروں کو اپنے سینے پر روکنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ظالموں کی تلواریں آپ کی طرف بڑھیں، میں ان تلواروں کے وار کو اپنے سینے پر روکنا چاہتا ہوں۔ ابا جان اجازت دے دو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے جب اتنا عرض کیا، امام علی مقام اپنے شہزادے کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے شہزادے دیکھو تم میرے خاندان کے آخری چراغ ہو۔ اے بیٹا، اللہ ایک چراغ میرے بھائی حضرت امام حسن کا وہ ابھی موجود ہے، جس کا کہ نام مثنی بن حسن ہے، اللہ وہ وہاں رہ گیا ہے۔ ایک شہزادہ آ گیا تھا میرے بھائی کی امانت، وہ یہاں قربان ہو گیا، اللہ ابھی ایک امانت میرے بھائی کی بچی ہے، اور آخری امانت تم میری بچی ہو۔ اے شہزادے، اگر تم دنیا سے چلے گئے جام شہادت نوش کر کے تو میری اولاد کا سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اے شہزادے، دنیا میں صرف حسنی سید ہوں گے، حسینی سیدوں کا کارواں آگے کیسے بڑھے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہزادے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تمہیں میرا سلسلہ بڑھانے کے لیے، اولاد رسول کا نسل آگے چلانے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ اور اس کے بعد امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، کچھ تبرکات آپ نے عطا فرمائے۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ رکھا ہوا تھا، وہ جبہ آپ کو عطا فرمایا۔ ایک مصری قبا رکھا ہوا تھا، وہ مصری قبا عطا فرمائی، خلافت کو اجازت دی۔ اللہ فرمایا شہزادے تمہیں اب زندہ رہنا ہے، اللہ تمہارے بعد ہمارے اس کارواں میں کوئی مرد نہ ہوگا، تمہیں باحیات رہنا ہے۔ اللہ گھر
گھر میں ہمارے، اب خیمے میں ہمارے صرف عورتیں ہی عورتیں بچی ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ عورتیں ہمارے گھر کی بغیر مرد کی معیت کے، بغیر مرد کی رفاقت کے آگے کا سفر نہیں کیا کرتی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جو مرد نہیں ہے، جس کا کوئی غیر محرم ہے، محرم مرد نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ عورت حج کے لیے سفر بھی نہیں کر سکتی، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اپنے گھر سے سفر نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ، ہمارے گھر سے یہ قانون چلا ہے، ہمارے گھر سے یہ دستور چلا ہے، عورتیں اگر سفر کریں گی تو اپنے محرم مرد کے ساتھ میں سفر کریں گی۔ اے مسلمان ذرا دیکھ، کربلا سے ہمیں میسج کیا مل رہا ہے، کربلا سے ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں ننگے سر میرے دوستوں سج دھج کے پارٹی اور بیاہ میں پہنچ جاتی ہیں، شوہر کا پتہ نہیں، بیوی گھوم رہی ہے، بھائی کا پتہ نہیں، اللہ بہن گھوم رہی ہے، ذرا غور تو کرو، باپ کا پتہ نہیں اور بیٹی مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، ننگے سر میرے دوستوں سفر کر رہی ہے، دلی سے ممبئی تک تنو تنہا سفر کر رہی ہے۔ جب تک تمہارا مذہب یہ کہتا ہے، تمہارا قانون یہ کہتا ہے، رسول پاک کا اصول یہ کہتا ہے کہ سنو، میں تمہارے لیے ایسی شریعت لاؤں گا کہ تمہارے گھر کی بیٹی، تمہارے گھر کی بہو انکل اکیلے گھر سے نہیں چلے گی، محرم مرد کے ساتھ چلے گی۔ اے میرے آقا، جب محرم مرد کے ساتھ میں ہمارے گھر کی خاتون چلے گی تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ فرمایا کسی بھی بھیڑیے میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ تمہاری بہو بیٹی پر وہ بد نگاہی سے دیکھ سکے، ان کی عزتوں پہ حملہ کر سکے۔ اگر تمہیں عزتیں بتانا ہے تو کربلا کے پیغام کو عام کرتے چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہید اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی خطیب رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شہزادے، ابھی تو بہت سفر ہے، ابھی تو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کا سفر طے ہوا، ابھی تو کوفہ جانا ہے، کوفہ سے دمشق جانا ہے، دمشق سے پھر مدینہ جانا ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ اللہ، تم محرم مرد ہو، تم زندہ رہو گے۔ اپنی دعاؤں سے نوازا امام نے، اور اس کے بعد آپ نے ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں لی، حضرت امیر حمزہ کا نیزہ لیا، حضرت جعفر طیار کی ڈھال لی۔ میرے دوستو، اللہ اللہ، اور خیمے سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابھی چند ہی قدم بڑھے تھے کہ آپ کی بیوی، آپ کی شریک حیات، جن کا کہ نام نامی اسم گرامی حضرت شہر بانو ہے، وہ سامنے آ گئی۔ جا رہے ہیں میرے سرتاج، جا رہے ہیں میرے آقا؟ ہاں جا رہا ہوں، خیال رکھنا۔ میرے دوستو، حضرت شہر بانو کو امام علی مقام نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جا تو رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے آپ سے التجا ہے۔ حضرت شہر بانو نے عرض کیا، میرے سرتاج، مجھ سے آپ کی التجا کیسی؟ سرکار، میں تو آپ کی کنیز ہوں، میں تو آپ کی خادمہ ہوں، مجھ سے کیا التجا؟ آقا مجھے حکم دیجئے۔ حضرت امام فرماتے، نہیں شہر بانو، تمہیں بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، تم شہنشاہ ایران کی شہزادی تھی، بستر جو مخمل کا تھا اس پر لیٹا کرتی تھی، باندیاں اور کنیزیں اللہ تمہارے دونوں طرف کھڑے ہو کر پنکھا جھلا کرتی تھی، بڑے نازوں سے تمہاری زندگی گزر رہی تھی، بڑے عیش و عشرت سے تمہاری زندگی کٹ رہی تھی، لیکن جس دن سے مجھ سے نکاح ہوا تم تکلیفوں میں آ گئی، اور اب جب کہ کربلا میں تم آئی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ کہاں نرم نرم گدے پر لیٹنے والی ایک ایران کی شہزادی میرے نکاح سے وابستہ ہو کر گرم گرم ریت کے ذروں پر لیٹ رہی ہے۔ یہ میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں سہنا پڑ رہی ہیں، یہ میری وجہ سے تمہیں اذیت پہنچ رہی ہے۔ اے شہر بانو، خدا را میری اس خطا کو معاف کر دینا، خدا را
میری اس خطا کو معاف کر دینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو تمام جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جو رسول پاک کی پشت کے اثر پر اگر حالت نماز میں آ کر بیٹھ جائے تو رسول پاک سجدے کو طول دے دے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضرت شہروانو رو رو کر عرض کرتی ہیں، یہ میرے سرتاج کیسی بات کر رہے ہیں، آج آپ جملوں کے نشتر لگا رہے ہیں میرے دل پر۔ اے میرے آقا، میری عقیدت کو آپ نے ملاحظہ نہیں کیا؟ کیا کبھی آپ نے میری محبت کو نہیں تولا؟ سرکار، جب میں شہنشاہ ایران کی بیٹی تھی اس وقت مجھے اپنی زندگی پر ناز نہیں تھا، جب میں شہنشاہ ایران کی شہزادی تھی اس ناز و نعمت پہ مجھے ناز نہیں تھا۔ جس دن آپ سے نکاح ہوا اور میں آپ کی کنیز بن کے آپ کے قدموں میں آئی تو مجھے کنیز بننے کے بعد کنیز حسین ہونے پہ ناز ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام دیکھو میسج دے رہے امت کو۔ امام اپنی شریک حیات سے فرماتے، اچھا کہ شریک حیات جا رہا ہوں میں، لوٹ کے نہیں آؤں گا، اب ہماری تمہاری ملاقات یہاں نہیں ہوگی بلکہ رب کے حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوگی۔ اے پیاری شہزادی، یہ رفیق حیات، میں لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ میں نے دیکھا ہے جن عورتوں کا شوہر دنیا سے کوچ کر جاتا ہے وہ سینہ کوبی کیا کرتی ہیں، وہ اپنے سر کو ننگا کر لیا کرتی ہیں، وہ ماتم کرنے لگتی ہیں۔ اے پیاری شہزادی، اے میری شریک حیات، جب میں شہادت کا جام نوش کر جاؤں تو تم اپنے سینے کو نہ ٹوٹنا، تم اپنے بالوں کو نہ نوچنا، بلکہ میری یہ نصیحت ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی رہنا، اور جب جب وقت ملے تمہیں تو قرآن کی تلاوت کرتی رہنا، قرآن کثرت سے پڑھتی رہنا، نماز کی ادائیگی کرتے رہنا اور نوافل پہ مداومت کرتے رہنا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو قیامت کے روز جنت میں تم میری رفاقت میں رہو گی، جنت میں میری رفاقت میں رہو گی۔ حضرت شہروانو عرض کرتی ہے، اے میرے سردار، جیسا آپ نے کہا ہے انشاءاللہ اسی حالت میں میں قیامت کے دن آپ سے ملوں گی۔ یہ میسج ملا کربلا سے، ہمیں یہ ڈھول پیٹنے کا، بینڈ بجانے کا میسج کربلا سے نہیں ملا، ہمیں میسج مل رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، ہمیں میسج مل رہا ہے صبر کرنے کا، ہمیں میسج مل رہا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ امام عالی مقام نے اپنی شریک زندگی کو تسلی دی، آگے بڑھے۔ ابھی 2 ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت سکینہ، عربی میں سکینہ کہا جاتا ہے اور آج کل عرف عام میں اس کو سکینہ کہا جاتا ہے، ان کی عمر 5 برس کی تھی، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ ان کی عمر 7 برس کی تھی۔ بہرکیف کوئی بھی عمر رہی ہو دونوں میں سے، اس سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا بابا جا رہے خیمے سے باہر، دوڑتی ہوئی آئی، آپ کے قدموں سے لپٹ گئی، ابا آپ جا رہے ہو ہمیں تنہا چھوڑ کے؟ اللہ کس میدان میں جا رہے ہیں ابا؟ اس میدان میں یہ جو ٹوپی لگائے ہوئے کھڑے ہیں، یہ جو داڑھی رکھے ہوئے کھڑے ہیں، یہ جو ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں، یہ جو نیزے لیے ہوئے کھڑے ہیں، اے میرے ابا یہ انسان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ انسانوں کی شکل میں، اللہ یہ داڑھی کی آڑ میں، یہ مسلمانوں کی شکل میں بھیڑیے ہیں، بھیڑیے۔ اے میرے آقا، بھیڑیا کم سے رحم تو کرتا ہے، اگر اسے بھوک نہ لگی ہو تو وہ حملہ آور نہیں ہوتا، وہ حملہ نہیں کرتا، لیکن یہ تو وہ ہیں اللہ جنہیں بھوک بھی نہ لگی تھی پھر بھی انہوں نے حضرت قاسم کو نہ چھوڑا، حضرت قاسم کو نگل گئے۔ یہ ظالم وہ ہیں جنہوں نے علی اکبر کو نہ چھوڑا، حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا۔ یہ ظالم وہ ہیں جنہوں نے میرے چھوٹے سے ویرن 6 مہینے کے مرد مجاہد
अली असगर को ना छोड़ा, ये उनके भी निकल गए। अल्लाह चाचा अब्बास के बाजू काट लिए। मेरे अब्बा जान जरा गौर तो करो, जो भेड़िया को, जो तालिब को अल्लाह अपने नबी की आल को ना छोड़े, उनके खून को जमीन में मिला दे, उनको तहरीर कर दे। अल्लाह आज के बाद में ये जालिम हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। बाबा आप ना जाओ, खुदारा आप ना जाओ, ये आज के बाद में हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इमाम ने शहजादी को उठाया, अपने सीने से लगाया। हजरत ज़ैनब जो आपकी बड़ी बहन थी मेरे दोस्तों, उनके पास में आए। हजरत शहरबानो अल्लाह सामने खड़ी थी। हजरत सुकैना को हजरत ज़ैनब के हवाले किया। फरमाए मेरी प्यारी बहन, मेरे इस खेमे के अंदर सबसे बड़ी उम्र की अगर कोई है तो वो तुम हो। तुम मुझसे भी बड़ी हो उम्र में, तुम मेरी प्यारी बहन हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे एक वसीयत करना चाहता हूँ। तो मेरी बहन देखो, ये मेरी बेटी है तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि जब रात को मैं लेटने के लिए बिस्तर पर आता हूँ तो ये दौड़ के अपनी अम्मा का बिस्तर छोड़ के मेरे पास आ जाती है और कहती बाबा तब तक मैं अपना सर आपके सीने पे ना रखूं, उस वक्त तक मुझे नींद नहीं आती है। बाबा आप अपना सीना मुझे दे दें ताकि मैं अपना सर रख के आराम कर लूं। इमाम फरमाते हैं ये मेरी प्यारी बहन, मेरा तुम पे हक है, आपका मुझ पे हक है। रसूल गिरामी फरमाते हैं भाई बहन का आपस में बड़ा हक होता है। ये मेरी उम्मत देखो, जब तुम अपनी बहनों के लिए जाया करे, चाहे छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, तो बेफतन कुछ लेकर जाया करो। जब तुम आया करो तो बेफतन कुछ लेकर आया करो। इसलिए कि भाइयों के बहनों के भाइयों पर बड़ी आस लगी होती है, बड़ी तमन्नाएं वाबस्ता होती है। इसलिए कि भाई का बहन पर और बहन का भाई पर हक हुआ करता है। इमाम फरमाते हैं ये मेरी बहन, मेरा तुम पे हक है, तुम्हारा मुझ पे हक है। ये मेरी बेटी है, इसका मुझ पे हक है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज के इस दौर में हमारे माशरे के अंदर अगर बेटा पैदा हो जाए तो हम खुशी में फूले नहीं समाते हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, हम ताशे बजाए जा रहे हैं, ढोल पीटे जा रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, डीजे बज रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ मुसलमान, क्या तुझे सरकार का पैगाम याद है? आकाए पाक फरमाते हैं कि जब तुम्हारे घर में बेटा आता है तो वो अल्लाह की बस रहमतें लेकर आता है, लेकिन जब बेटी आती है तो अल्लाह की तरफ से 70 रहमतें तुम्हारे लिए लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पासवाने आला हजरत, जश्ने इमाम हुसैन, जश्ने शहीदाने आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहादत इमाम हुसैन से कुछ इस्लाही बात है, आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल बरेलवी उलमा पर इल्जाम लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है कि बरेलवी उलमा सिर्फ जो है दूसरों पर तंज करते हैं, ये इस्लाह की कोई बात नहीं करते, इन्हें इस्लाह करना आती ही नहीं है, ये कौम के अंदर इस्लाह करते ही नहीं है, लड़ाई की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं। अल्लाह अकबर। इल्जाम लगाया जाता है, इमाम मैसेज दे रहा है, ये प्यारी बहन सुनो, ये मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये मेरे पास आ जाती है, मैं इसका सर अपने सीने पे रख लेता हूँ, मैं करबला में शहीद हो जाऊंगा, तो मेरी बेटी किसके सीने पे सर रखेगी? ये प्यारी बहन, जब मेरी बेटी की आंखों में नींद आने लगे, जब उसे मेरी याद कर पाए, तो तुम अपने पास सुनाने के लिए बुला लेना और उसका सर अपने सीने पे रख लेना और शफ़क़त से उसके हाथ पर सर फेरना और कहना बेटी मैं तेरे भाई की बड़ी बहन हूँ, मेरे भाई का मुझ पे हक था, मेरा उन पे हक था, तेरा भी मुझ पे हक है। आज मेरे वालिद ना रहे कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए बाप की मोहब्बत को अपनी बीवी की मोहब्बत समझ ले, अपनी बीवी की मोहब्बत समझ ले। मेरी बेटी को तसल्ली दे देकर तुम अल्लाह सुना
بتا دیا کرنا. بس اتنی سی التجا ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست اپنی شہزادی کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں. آگے بڑھ جاتے ہیں.